قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنۂ مضراب ہے ساز، نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ قوم آوارہ بھٹکی ہوئی قوم۔ انائے تاب گھوڑے کی لگام موڑنا، سوئے حجاز حجاز کی طرف، بلبل بے پر بغیر پروں والی بلبل، مذاق پرواز پرواز کا شوق اور خواہش، مضطرب کہتے ہیں بے چین کو، بوئے نیاز جس کی خوشبو، مضطرب ایک ساز کو بھی کہتے ہیں، بے تاب کہتے ہیں بے چین کو، مضراب کہتے ہیں ایک ساز، اور مضطرب بے چین۔ اللہ تعالیٰ مسلمان جو ہیں اس وقت پریشان حالت میں ہیں، اور اس پریشانی میں پھر حجاز کی طرف اپنا منہ موڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر پھر اسلام کی خدمت کا جذبہ بڑھ رہا ہے، جیسے پہلے ہمارے بزرگوں میں تھا۔ یہ بلبل کیسے اڑے گی اگر اس کے پاس اڑنے کے لیے پر ہی نہ ہوں؟ یعنی اس قوم میں عشق موجود نہیں ہے، اور اگر عشق آ جائے اس قوم میں تو دوبارہ بلندی کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو مسلمان قوم ہے، جو تیرے نام کی سربلندی کا شوق موجود ہے اس کے اندر، اور ہر کوئی عز و نیاز کی خوشبو لیے بے قرار ہے، ان کے مضراب کے تاروں کو چھیڑنا ہے تاکہ وہ نغمے جن کو سننے کے لیے بےتاب ہیں پھوٹ پڑیں، یعنی تیرے عشق کی آگ میں جلنے کے لیے بے چین ہے مسلمان۔ ٹھیک ہے کہ مسلمان اس وقت زوال پذیر ہیں، منتشر ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ لیکن انہوں نے دوبارہ اپنا رخ جو ہے وہ حجاز کی طرف موڑ لیا ہے، اور تیرے حبیب سے رہنمائی حاصل کر کے پھر سے یہ ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بے شک یہ ایسے پرندے ہیں جن کے پاس وہ پر نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پرواز کا جذبہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ مسلمان ایک بے چین اور مضطرب ہیں، بس تھوڑی سی توجہ دے دے اللہ تعالیٰ ان پہ۔ قسم کی دعا بھی ہے اس بند میں، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشیمن کو مسلمان کر دے۔ امت محروم کہتے ہیں زوال پذیر مسلمان، مور بے مایا حقیر چیوٹی، دیر نشیمن مندر میں بیٹھنے والے، اور یا دیر نشینوں مندر میں بیٹھنے والے، مور بے مایا حقیر اور بے سامان چیوٹی، ہم دوش کہتے ہیں برابر کو، جن سے نایاب وہ چیز جو نہ ملتی ہو، ارزاں سستی کم قیمت۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں پہ رحم کر دے، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، یہ بے سامان چیوٹی کو سلیمان علیہ السلام کا رتبہ عطا کر دے، اور وہ محبت اخوت جو آج کل مسلمانوں میں ختم ہو گیا ہے، ان میں دوبارہ آپس میں مل جل کے رہنے کی سمجھ دے دے۔ مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں، انہیں پھر سے اپنا سچا عاشق بنا دے۔ آخری شعر اس بند کا فارسی میں ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اب تو ہمارے دل سے آرزوؤں اور تمناؤں کا لہو بہہ نکلا ہے، اور نشتروں بھرے سینے میں نالے بے تاب ہو رہے ہیں۔ اس بند میں وہ لوگ جو کہ
اپنے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے راز بیچتے ہیں، ان پہ اقبال نے کچھ پہلا شعر کہا ہے: بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن. شعر اپنے لیے کہا ہے انہوں نے. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. بوئے گل کہتے ہیں پھول کی خوشبو، غماز چغلی خور، عہد گل موسم بہار، زمزمہ پرواز گیت گانے والے، مہو ترنم گیت گانے میں مگن، تلاطم کہتے ہیں طوفان کو. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، یہاں پہ گل سے مراد یہ کہ جو اپنے ملک کے گل تھے، پھول تھے، قابل لوگ تھے، جب وہ باہر گئے تو وہ باہر جا کے ملک کے راز بیچنا شروع ہو گئے. میں نام نہیں لوں گا، آپ کچھ پولیٹیشنز کو جانتے ہیں، یعنی باغ کے رازوں کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. باہر کا موسم بھی ختم ہو گیا، باغ میں وہ کشش باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ جو درختوں کی ڈالیوں پر بیٹھ کر جو گانے والے پرندے تھے وہ سب اڑ گئے. یعنی جو بھی قابل لوگ تھے وہ سب پاکستان چھوڑ گئے، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی امریکہ آ گیا، اور وہی ایک بلبل ہے جو کہ رہ گئی ہے. یعنی اقبال اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک وفادار ہیں، اور وہ ابھی تک گیت گا رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ اچھا وقت آ جائے. ان کے سینے میں ابھی بھی نغموں کا تلاطم باقی ہے، عشق کی شدت موجود ہے. یعنی مین میسیج یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو تباہ کر دیا اپنے نیگیٹو کریکٹر سے، اپنے منفی کردار سے. جو مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے تھے وہ ایک ایک کر کے ملک چھوڑ کے چلے گئے اور پھر وطن کی چغلیاں کھا رہے ہیں باہر جا کے. یہ شعر اقبال نے شاید 1908 وغیرہ میں کہے تھے، 100 سال پہلے. اس زمانے میں بھی مسلمانوں میں میر جعفر میر صادق تھے، اور آج بھی میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تباہی ہو رہی ہے. اور لوگ ایسے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں جو کہ وطن کے راز بیچتے ہیں. قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہن برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. گریزاں کہتے ہیں بیزار، پریشاں کہتے ہیں بکھرنا، روشیں مراد کیاریاں، پیرہن برگ پتوں کا لباس، اریاں کہتے ہیں بے لباس کو، قمریاں کہتے ہیں فاختہ کو. صنوبر جو ہے وہ درخت کا نام ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اور کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں. ملت انتشار کا شکار ہو گئی ہے، ہماری جو قدیم روایات تھیں وہ سب ختم ہو گئیں. بس اب یوں سمجھیے کہ اب نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. لیکن علامہ اقبال اس ساری تباہی سے مایوس نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں خدا کرے کوئی میری بات بھی سننے کا چارہ کرے. یعنی قمریاں یعنی جو فاختائیں، یعنی جو قابل لوگ تھے وہ درخت کو چھوڑ کر اڑ گئے، پھولوں کی پتیاں بھی بکھر گئیں، باغ کی سب کیاریاں بھی ویران ہو گئیں، پودے اور درختوں کی جو ڈالیوں پر پتے نہیں رہے. لیکن
اس کے باوجود اقبال جو ہے اس خزاں میں بھی گیت گا رہا ہے کہ کاش کوئی اقبال کی باتیں سن لے اور سمجھ لے اور اس پہ عمل کر لے. پلیز. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. جوہر کہتے ہیں چمک دمک یعنی صلاحیتیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اب تو نہ مرنے میں مزہ آ رہا ہے نہ جینے میں کوئی لطف ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے کہ میں اپنے جگر کا خون پیوں. اس صورتحال کے باوجود میرے سینے میں ابھی بھی پیشن موجود ہے، عشق موجود ہے، جذبہ موجود ہے، تڑپ موجود ہے کہ مسلمانوں کے حالات صحیح ہو جائیں. مگر حالت یہ ہے کہ میری قوم کا کوئی فرد بھی چشم بینا نہیں رکھتا جو میری کیفیت کو سمجھ سکے. یہ ممکن بھی کیسے ہو، کسی میں بھی مصائب، مصیبتیں، ڈیفیکلٹیز ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں. یعنی پھر زندہ نئے عید وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. نوا کہتے ہیں آواز کو، بانگ درا قافلے کی گھنٹی کی آواز، بادۂ دیرینہ پرانی شراب. علامہ اقبال اس آخری بند میں شکوے کے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب میں اکیلی بلبل ہوں، یعنی میں اکیلا شاعر ہوں، اکیلا آدمی ہوں جو کہ نغموں سے دلوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، اور میری آواز میں، میری پوئٹری میں وہ اثر دے دے کہ سب کو بیدار کر دوں، پھر سے پیاسوں کو پرانی شراب کا پیالہ پلا دوں، یعنی ان کو وہی بیلیوز دے دوں بہادری کے، کریج کے، اسٹرگل کرنے کے، اپنی خود ہی ڈیولپ کرنے کے. میرا مٹکا تو عجمی ہے لیکن میری جو شراب ہے یعنی میری جو پوئٹری ہے وہ خالص اسلامی ہے. اے اللہ تعالیٰ اگرچہ میرا گیت ہندی ہے مگر اس کی لے تو خالصتاً حجازی ہے، تو مسلمانوں پر رحم فرما دے اور پہلا جیسا لطف و کرم کر دے. مین میسیج یہی ہے اس آخری بند کا جو کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری جو فریاد ہے، میری جو پوئٹری ہے، جو شکوہ انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اپنی پستی کا احساس ہو جائے کہ ہمارا ڈاؤن فال ہو گیا ہے، اور اقبال کی پوئٹری پڑھ کے اس کو دوبارہ اٹھنے کی کوشش کریں، اپنے بلیف صحیح کریں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، شارٹ کٹ نہ لیں.